الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ جانتے ہیں آپ، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس بار جو سوالات ہمیں موصول ہوئے وہ عام دنوں سے، عام سالوں سے ہٹ کر ایک دو سوالات ایسے آئے جس میں کچھ دوستوں نے یہ پوچھنے کی کوشش کی یا یہ پوچھا کہ شیعہ اور سنی، جیسے ہم نے اپنے پروگراموں میں بتایا کہ نہ شیعہ نہ سنی ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا، تو سوال یہ انہوں نے اٹھایا تو پھر یہ تفریق کب شروع ہوئی، اور کسی نے یہ کہا کہ اصل میں شیعت کا آغاز کب سے ہوا، اور شیعت کے متعلق ہمیں کیا چیز جاننے کی ضرورت ہے اور کیا بات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے شیعت کا آغاز یہ ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ انشاءاللہ جو بھی ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں اس کا حوالہ شیعہ کی کتاب سے ہو تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک شیعہ سنی کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، لیکن جو ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو وہاں پہ ایک شخص کو تیار کیا گیا، یا اس شخص نے خود اپنی تیاری کی اور اس نے اسلام کا لبادہ اڑا، جس کا نام عبداللہ بن سبا آپ نے سنا ہوگا۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور یہی معجد ہے، یہی شیعت کا آغاز کرنے والا شخص ہے۔ اس کے متعلق شیعہ کی 3 کتابیں جو کافی مشہور ہیں، ان میں سے ایک کشی کی رجال الکشی، اور ایک نوبختی کی فرق الشیعہ، اور ایک روضۃ الصفا۔ رجال الکشی میں کشی لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس کے جو الفاظ ہیں کہ کچھ اہل علم کے مطابق یا کچھ اہل العلم نے کہا کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر وہ مسلمان ہوا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین پر تبرہ کیا، ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ اسی وجہ سے شیعت کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ شیعت یہودیت سے ماخوذ ہے، یعنی شیعت یہودیت سے نکلی ہے۔ اسی طرح فرق الشیعہ نوبختی کی، نوبختی کہتا ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر، عمر اور عثمان غنی رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو طعن اور تشنیع کرنے والا شخص تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا۔ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، یہ الفاظ ہیں فرق الشیعہ کے کہ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ابو بکر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرنی شروع کی، اور ساتھ یہ کہتا تھا کہ اس کا حکم مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ جب یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو نوبختی لکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کا حکم دیا، جس پر اس کے ساتھی چیخ اٹھے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، آپ ایسے شخص کو کیوں قتل کرواتے ہیں جو لوگوں کو اہل البیت کی طرف
بلاتا ہے۔ یہاں نوبختی نے یہ بھی لکھا کہ اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قتل ہو گئے تو نوبختی لکھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب اس کو پتہ چلا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں تو اس نے ایک نیا عقیدہ گھڑا۔ اس نے کہا، یہ نوبختی کے الفاظ ہیں فرق شیعہ میں، کہ عبداللہ بن سبا کہتا ہے کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 70 ٹکڑے بھی میرے پاس لائے جائیں اور 70 گواہ پیش ہوں جو یہ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے علی رضی اللہ عنہ کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو میں ہرگز تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک پوری دنیا پہ حکومت نہ کر لیں ان کو موت نہیں آ سکتی۔ تو نوبختی بھی یہ لکھتا ہے چونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلا شخص ہے، عبداللہ بن سبا وہ پہلا شخص ہے جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین پر تبرہ کیا، ان کو برا بھلا کہا۔ اس لیے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا ہی شیعت کا موجد ہے یا شیعت یہودیت سے لی گئی ہے۔ اور جہاں تک روضۃ الصفا، اس میں عبداللہ بن سبا جب اس کو یہ پتہ چلا کہ مصر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین موجود ہیں تو وہ مصر آیا اور اس نے تقوی کا لبادہ اوڑھا، اور جب اس کو کچھ ہم خیال ساتھی مل گئے تو اس نے اپنے عقیدے کا پرچار کرنا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا کہ امت مسلمہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا اور ان کی خلافت چھین لی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس فرضیت کی طرف لوگوں کو بلایا کہ یہ فرض ہے جیسے ہر نبی کا ایک وصی ایک نائب ہوتا ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امت مسلمہ نے ان پر ظلم کیا، ان کی خلافت کو غصب کیا، اور خلافت کو غصب کرنے والے، ظلم کرنے والے ابو بکر، عمر اور اب عثمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک گروپ بنا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا علم بلند کریں۔ تو یہ تھا عبداللہ بن سبا جس نے شیعت کی بنیاد ڈالی۔ اور اگر یہاں پہ ایک بات کلیئر کرتا جاؤں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن عثمان، عمر، ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شخص عبداللہ بن سبا میری طرف سے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے اس کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر اور عمر پر کے خلاف بولو، تو علی رضی اللہ عنہ اس کو گرفتار کرا کے اس کو سزائے موت کا حکم دیا۔ اور یہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر اور عثمان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں تھی۔